بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ یا وارث حق وارث۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے خواب میں بیعت کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکات الحقانیہ۔ حافظ عبدالعال صاحب فضلی متوطن مہر پور ناقل ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بظاہر کبھی حضرت حاجی قبلہ حافظ سید وارث علی شاہ صاحب کی زیارت نہیں کی تھی، مگر وہ عالم رویا میں حضور کی بیعت سے مشرف ہوا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ خواب کی بیعت جائز نہیں ہے، تم کسی بزرگ سے بیعت ہو جاؤ۔ اس نے ارادہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر خواب میں ارشاد فرمایا کہ تم تو مرید ہو چکے ہو، اب کسی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو چند بار ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ جب لوگوں کے کہنے سننے سے اس نے کسی بزرگ سے بیعت ہونے کا قصد کیا تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تسکین فرمائی کہ تم ہماری بیعت میں آ چکے ہو۔ اب اس کو پوری تصدیق ہو گئی ہے، اور خواب ہی میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو مطمئن کیا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ذات محمود و صفات سے حاضر و غائب کے لیے ہر وقت فیوز جاری رہتے تھے، اور لوگوں کو جو مشاہدات ہوتے تھے وہ بالکل اصل پر مبنی ہوتے تھے، اور حضور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا بغیر ان کی زبان سے کچھ سنے ہوئے اس بیعت کو صحیح ارشاد فرمانا اور مقرر بیعت نہ لینا اس بات کی بین شہادت ہے کہ حضور انور خود لوگوں کو مستفید فرماتے تھے، اور خداوند قدیر نے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو کمالات روحانی کا مظہر اتم بنایا تھا، اور نسبت ویسیہ میں وہ کمال بخشا تھا جو اپنی نظیر آپ ہے۔ خواب میں بیعت ہونے کے اکثر واقعات ہیں، اور یہ بات سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک معمولی تصرف پر مبنی تھی۔ بعض واقعات خواب نہایت اہم ہیں جن سے اکثر روحانی نتائج اخذ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دو تین واقعات جو ہم کو دستیاب ہوئے ہیں لکھے جاتے ہیں، اور چونکہ ہماری محدود نظر میں یہ بالکل اچھوتے اور جدید واقعات بیعت ہیں، اس لیے خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس سے بھی اہم واقعات گزرے ہوں اور وہ ہمارے علم میں نہ ہوں، کیونکہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی صفات برتر کا کوئی احاطہ نہیں ہو سکتا، اور حضور انور کی مقدس تاثیرات روحانی کا اندازہ ہو سکتا ہے۔ وہ واقعات حسب ذیل ہیں۔ قاضی سلیمان احمد صاحب کی بیعت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مقرب بارگاہ وارثی جناب مرزا محمد ابراہیم بیگ صاحب شہید لکھنوی قاضی سلیمان احمد صاحب رئیس سبیہ ضلع بارہبنکی کی بیعت کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں کہ قاضی سلیمان احمد صاحب کی یہ بیدار بخنی اور خوش نصیبی اس لیے قابل ذکر ہے کہ قبل ازیں کوئی ایسا واقعہ سنا نہیں گیا، حالانکہ بظاہر قاضی صاحب کا واقعہ ایسے ہی معلوم ہوتا ہے جیسے واقعات قلم بند ہوئے ہیں۔ اکثر لوگ خواب میں شریعت بیعت سے مستفید ہوئے، لیکن اس واقعے سے ایک عجیب آگاہی حاصل ہوتی ہے، وہ یہ کہ بیعت کا تعلق روح سے ہے، اور یہ مسئلہ قاضی صاحب کے واقعے سے حقیقی طور پر محقق ہوتا ہے، جو یہ ہے کہ قاضی سلیمان صاحب رئیس سبیہ ضلع بارہبنکی بہت کم سنی میں یتیم ہو گئے، اور آپ کے والد اور بڑے بھائی مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ اس زمانے میں ان کا ارادہ ہوا کہ ان کو بھی مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کرا دیا جائے، مگر قاضی سلیمان احمد صاحب نے عالم رویا میں ایک مکان کا نقشہ دیکھا جس میں زمین کا فرش ہے، اور اس میں ایک بزرگ رونق افروز ہیں اور زائرین کا غیر معمولی مجمع ہے۔ ایک شخص اپنے سر پر زرد رنگ کا تہ بند رکھ کر لایا اور ذی شان بزرگ کے سامنے پیش کیا۔ بعد ازیں ایک صاحب نے قاضی سلیمان احمد صاحب کی بیعت کے لیے گزارش کی جو قبول ہوئی، اور قاضی صاحب سلسلہ عالیہ میں داخل ہوئے۔ قاضی سلیمان احمد صاحب نے جب یہ خواب دیکھا ہے اس وقت سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں گرامی بھی نہیں سنا تھا، اور نہ کسی قسم کا شوق یا خیال ان کو مرید ہونے کا تھا، بلکہ اپنے خیال میں زاہد و عبادتی کو خدا شناسی کا ذریعہ جانتے تھے، اور اس خواب کو دیکھتے ہوئے 5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ امام الاولیاء حضور وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سیدنا قربان علی شاہ صاحب قدس سر عزیز کا عرس تھا، تو سیر و تفریح کی غرض سے قاضی سلیمان احمد صاحب بھی جناب راجہ دوست محمد صاحب وارثی تعلقدار میونہ ضلع سلطان پور کے امراء دیوہ شریف میں آئے۔ یہاں آ کر قاضی صاحب نے مکان کا نقشہ اور مکین کی شان
خدام و حاضرین کی صورت اور وضع ایمرجنسی دیکھی جو پہلے خواب میں دیکھ چکے تھے، اور جس طرح جس شخص کو خواب میں دیکھا تھا کہ زرد رنگ کا تہبند سر پر رکھ کر حاضر ہوا ہے، اسی طرح اس شخص کو انہوں نے یہاں تہبند پیش کرتے ہوئے دیکھا، اور جس شخص نے ان کو خواب میں بیعت کرایا تھا اس شخص نے یہاں ان کو بیعت کرایا۔ غرض یہ کہ خواب میں جن لوگوں کو جس خدمت سے دیکھا تھا اسی طرح انہی لوگوں کو انہوں نے یہاں بھی اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا۔ اس خواب میں خاص بات یہ بھی ہے کہ جب قاضی سلیمان احمد صاحب نے خواب دیکھا تھا تو اس وقت تک نہ وہ مرید ہوئے تھے جو سر پر رکھ کر تہبند لائے تھے، اور نہ وہ بیعت ہوئے تھے۔ جنہوں نے قاضی صاحب کو مرید کرایا سر پر رکھ کر تہبند لانے والے بابو کنیا لال صاحب غلام وارث وکیل علی گڑھ تھے، اور مرید کرانے والے راجہ دوست محمد خان صاحب تعلق دار مونا تھے، اور یہ ہر دو اصحاب کے بعد بیعت ہوئے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ عالم اجسام میں جو بیعت ہوتی ہے یہ اس بیعت کا تکملہ ہے جو عالم ارواح میں ہو چکی ہے، اور جس طرح اس عالم میں حاضر ہوتے ہیں اور خدمات بجا لاتے ہیں، بالکل اسی طرح ازل میں بھی حاضر باش و خدمت گزار ہیں، ورنہ قبل کوئے بیعت بابو کنیا لال صاحب وغیرہ کی حاضری اس طرح نہ ہوتی جس طرح بعد اصول بیعت ہوتی رہی ہے۔ تو ناظرین، سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے بابو وارث علی خان صاحب رئیس اعظم جگدیش پور کی بیعت کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بابو وارث علی خان صاحب رئیس اعظم جگدیش پور خاص محبوب اور جانثاروں میں سے ہیں۔ آپ کی بیعت کا واقعہ بھی عالم ارواح اور عالم اجسام کے تعلقات کی خبر دیتا ہے جو حسب ذیل ہے۔ جناب موصوف بیان فرماتے ہیں کہ اپنی بیعت ہونے سے 1 سال قبل میں نے حضور انور سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں زیارت کی۔ حضور تشریف فرمائے اور میں حاضر ہوا ہوں۔ حضور نے مجھ کو 2 تصویریں عنایت فرمائی۔ ایک تصویر تو مسٹر آرنلڈ پروفیسر مدرسۃ العلوم علی گڑھ کی تھی، اور دوسری تصویر علامہ شبلی نعمانی کی تھی۔ ان دونوں صحابہ کو میں نے اس سے قبل نہیں دیکھا تھا۔ 1 سال کے بعد میں دیوے شریف حاضر ہوا تو خواب میں جو حضور کی شکل مبارک اور طرز نشست دیکھی تھی اس طرح دیکھا کہ کچھ فرق نہ تھا۔ علامہ شبلی کو اس خواب سے 5 سال بعد دیکھا، اور دیکھتے ہی میں اس تصویر کی وجہ سے پہچان لیا، اور بیعت سے 13-14 برس کے بعد جب میں انگلستان گیا تو مسٹر آرنلڈ کو دیکھا اور ان کو بھی اسی خواب کی وجہ سے فوراً پہچان لیا۔ اپنے مریدین کو خواب میں آ کر ان کو مستفید فرماتے تھے اور بیعت فرماتے تھے، اور ان کو اپنی آغوش میں لیتے تھے۔ سلسلہ وارثیہ کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثیہ آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔